پروگرام آج کا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان. ہم عموماً اسٹوڈیو سے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج ہم یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ معزز مہمان, میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں. سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں زند اسمبلی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی سینئر رہنما بھی ہیں, شعلہ رضا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سی ہیں آپ؟ بالکل. آج ہم نے وقت لے ہی لیا کہ آج کوئی بریکنگ نیوز یہاں سے ہم نے لے کر جانی ہے. شاہد صاحبہ, ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیاسی طور پر ہلچل ہے, میاں صاحب کی واپسی ہوتی ہے اکتوبر کے مہینے میں اور اس کے بعد پھر واپسی کے ہی دن ایک بڑا جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے, اس میں عوام بھی آتی ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے ان کی واپسی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک نیریٹو تھا, جو ایک نئی ٹرمنالوجی یوز کی گئی. خان صاحب کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی لاڈلا یا پھر سلیکٹڈ. میاں صاحب کے لیے یہ ٹرم پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی لاڈلا پلس. تو ایسا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میاں صاحب 3 سال 11 ماہ کے بعد واپس آتے ہیں اور آتے ہی مقدمات میں بری ہوتے چلے جاتے ہیں؟ تو پھر آپ لوگوں نے کیسے شیورٹی دے دی لاڈلا پلس کی کہ یہی وزیر اعظم ہونے جا رہے ہیں 2024 میں؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کا. اور میں نے تو ایک انٹرویو ریکارڈ جا کر بھی کرایا تھا لیکن مجھ سے کہا کہ نہیں آئے نہیں تو ہم کر لیں گے. تو دیکھیے میاں صاحب جو ہے, ہم جب پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ عدالتیں انتظار کر رہی ہیں اور ان کو بیل پہ بیل ہو رہی ہے. یہاں میاں صاحب جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے اور ان کو پروٹیکٹڈ بیل مل گئی تو یہ لاڈلا پلس ہو گئے نا. اور نادرا بھی وہاں پہ پہنچ گیا, سب ہو گیا. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں لیکن ایمبیسیڈر انہیں چھوڑنے آئے. آپ پورے پاکستان میں ان کو, جب وہ پنجاب پہنچے ریڈ کارپٹ دیا گیا, اسکول کے بچے انگیج رہے ان کی باٹلز پہ لیبل لگانے کے لیے. تو جتنی جلدی ان کے سارے کیسز سنے گئے تو ابھی ریسنٹلی 3 کیسز کے اندر بری بھی ہو گئے. بالکل, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جتنی جلدی ان کی نوبت آئی ہے یہاں, تو اگر ریفرنس بھی لگایا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تو اسے 11 سال کے بعد دوبارہ سننے کی کوشش کی گئی اور جنوری کا ٹائم مل گیا. تو پھر آپ اگر کہیں کہ لاڈلا پلس نہیں ہے, پھر ان کو یقین دلا دیا گیا کہ آپ جو ہے نا عوام میں مت جائیں. یہ جو پہلے آپ لوگ ملوائے تھے الیکشن جیتنے کے بعد, آپ صرف ان سے مل لیں الیکشن سے پہلے, اور ایک فیلر مارکیٹ میں چھوڑ دیا گیا کہ جی ان کی بات طے ہے. ایک یہ جملہ جو ملوائے تھے تو اس میں تو پیپلز پارٹی بھی تھی, اگر پی ڈی ایم کی میں یاد تازہ کر لوں. نہیں, پی ڈی ایم سے پہلے کی بات میں کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے تمام چیزیں کی گئیں. جس طرح آج پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں, اس طرح نواز شریف کی صفائی کی گئی, ان کو ہٹایا گیا. ٹھیک ہے. اور تمام, تو آپ یہ سمجھیے وہی اسکرپٹ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. بالکل, الیکشن سے پہلے جو ہے وہ میاں صاحب کو ہٹایا گیا. ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ ہی جیتیں گے, اور ان کو نیریٹو ان کو سب کے لیے چور ڈاکو کا دیا گیا اور میاں صاحب کو دیا گیا ہے سب کچھ اچھا ہے, سب کو مل کے چلنا ہے. اور پھر الیکشن کے بعد ان کے ساتھ سارے لوگ بٹھائے گئے, باپ پارٹی اور سب کچھ ہموار کر کے دیا گیا, جس کو وہ کہتے تھے کہ سارے میرے ساتھ ایک پیج پہ. میاں صاحب کو کہا کہ آپ پہلے سے جا کے نرم گفتار ہو جائیں, ہم سب آپ کو خود ہی دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ یہ لاڈلا پلس ہیں, ان کو الیکشن کے بعد ملا, انہیں الیکشن سے پہلے ملا. ان کے لیے جہانگیر ترین نے پہلے بعد میں جہاز اڑایا, ان کے لیے خود جہانگیر ترین بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہونے جا جی رہی ہے. ہاں, انہوں نے پہلے سے ایک سب کچھ بنا کے ان کو دے دیا کہ یہ لیجئے, جنہیں آپ نہیں پکڑ پائیں گے میں پکڑ لوں گا. اچھا, تو پھر لاڈلا پلس تو ہو گئے. باقی آپ نے جو بات کی, جب نون لیگ حکومت میں تھی اور شہباز شریف چیئرمین تھے, اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے اپوزیشن لیڈر کا وفاق میں بھی کردار ادا کیا, ہم نے پنجاب میں بھی ادا کیا, کیونکہ حمزہ بھی جیل میں تھے اور شہباز شریف بھی جیل میں تھے. لیکن جب ہم نے ہی ان سے کہا تھا کہ آپ موشن آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں, لیکن یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے. اگر یہ پہلے آ جاتی موشن آف نو کانفیڈنس
تو ہم بہت آسانی سے پنجاب میں بھی لے کر آتے اور دین کے پی میں بھی یا بلوچستان میں، لیکن انہوں نے لیٹ کر دیا تو پھر نیشنل اسمبلی میں ہی ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی اگر بات کر لیں تو الیکشن کیمپین ایک طرف ہے، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ پری الیکشن الائنس کی طرف یہ جا رہے ہیں. اتحاد در اتحاد ہو رہا ہے. بلوچستان کے اندر 30 شخصیات جو آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی خبریں سنائی دیتی تھیں، وہ انہوں نے شمولیت وہاں پر اختیار کی. پھر فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. اگر جہانگیر ترین علیم خان کی بات کریں تو آئی پی پی نے بھی اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آ چکے ہیں، جو کہ ایک کٹھن مرحلہ ہے، اس پر بھی میں آؤں گا. ایم کیو ایم نے بھی پری الیکشن جو ہے وہ یہ الائنس کیا ہے. تاریخ کے اندر کبھی نہیں کیا ایسا اتحاد. کیا پیپلز پارٹی اس وقت اکیلی ہے اور یہ سمجھتی ہے، یہ شور ہے کہ آپ وفاق کے اندر نمائندہ جماعت بن کے ابھریں گے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو تاریخ کی بات نہیں کرنی چاہیے. اتحاد میں ہمیشہ رہ کے انہوں نے لڑا الیکشن، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ دیہی سندھ میں ان کا ایک جی ڈی اے کے ساتھ سب بیٹھ جاتے ہیں یہ، اور مسلم لیگ فنکشنل اس کو لیڈ کرتی ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے یونائٹ ہو کے پیپلز پارٹی سے لڑتی ہیں. اور اس دفعہ سنا ہے کہ شہری سطح پر بھی ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں 10 سال سے مسلم لیگ نون سندھ میں کہاں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا ہر راستہ پنجاب میں روکا گیا، ہمارے لوگوں پہ 150 مقدمات ہوتے تھے اور بہت مسائل، لیکن ہم پنجاب میں رہے. اب رہی بات، دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہے نا، ہمیشہ جو ہے امید اور پشت پناہی کے ساتھ ہی جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح کھیلتے ہیں. چاہے وہ آئی جی آئی کے صدر ہو کے کھیلیں، چاہے وہ اس طرح سے جو آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ لوگ آنے والے تھے بٹ ان کے ساتھ چلے گئے. یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے لیے مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کے باپ نے انہیں بٹھایا ہے. لیکن ایک تو اب وہ باپ آج پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں، وہ آج باپ پتہ نہیں وہ بٹھا رہا ہے یا بچے خود ہی بڑے ہو گئے. تو لیکن ایک تاثر یہ بھی ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاڈلا پلس سے کوئی ڈیل کر آئے ہیں کہ ساڑھی گل تو ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہیں. لیکن اگر یہ ڈیل کر آئے ہوتے تو کیا پیپلز پارٹی کی طرح یہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ اتحاد میں نہیں جاتے، اکیلے ہول سول یہ لڑتے الیکشن؟ اچھا دیکھیں، ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ یہ باہر جو ہیں انہوں نے بھیجا تھا، جو لوگ بھیجتے ہیں، تو بلایا بھی انہوں نے ہی ہے نا. ورنہ تو آپ اگر ان کے جوابات سنیں، علاج ہو نہیں سکتا. اگر انہوں نے بھیجا تو پی ڈی ایم کس نے بنوائی؟ ایک منٹ، علاج نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ کووڈ آ گیا تھا. تو پھر پی ڈی ایم کس نے بنائی؟ ایک منٹ، کووڈ آ گیا تھا. ٹھیک ہے، کووڈ کو گئے ہوئے دنیا گزر گئی، پھر بھی علاج نہیں ہوا. آپریشن بحال ہو گیا فلائٹ، لیکن یہ نہیں آئے. کیا کہنا چاہیے، جب ان کے پسند کی ساری ان کی گورنمنٹ تھی، شہباز شریف یہ نہیں آئے، اور بندیال صاحب گئے اور یہ آ گئے کیونکہ اب شہباز شریف صاحب تو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بیٹھے اب تھے. آپ نے کہا پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کا، تب میاں صاحب کا خیال نہیں تھا پیپلز پارٹی کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنائی تھی. ٹھیک ہے، زرداری صاحب خود کلیم کرتے ہیں کہ میں نہیں بنایا، شہباز شریف کو بھی وزیر اعظم میں نہیں بنایا. ظاہر ہے، کیونکہ جب ہم موشن آف نو کانفیڈنس لے کر آئے تو جس پارٹی کا نمبر زیادہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ ایم این ایز ہیں، اس کا رائٹ ہے یہ ڈیموکریٹک. اور یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہمیں ان سے منسٹری چاہیے تھی چیئرمین بلاول کے لیے، یہ ان کی خواہش تھی کہ نہیں آتے. ایسا تو نہیں بلاول صاحب کی ٹریننگ ہو رہی تھی بھٹو صاحب کی طرح، پہلے وزارت خارجہ دیں گے پھر وزارت عظمیٰ پہ لے کر آئیں گے؟ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب ہوں یا کوئی بھی سیاستدان ہو، ہر لمحہ ٹرینڈ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ٹریننگ ہو رہی تھی، ہر ایک کی ہے، ہر ایک کی اپنی پارٹی میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹرین ہو گئے بلاول صاحب؟ مستقل رہے گی ٹریننگ، کیونکہ نون لیگ کے کچھ رہنما ہیں کہتے ہیں امیچور ہے ابھی بلاول صاحب. بلی شیر جو ہے وہ بلی بن گئی ہے، بڈھے بابے جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہیں. ان کے فادر ہیں، وہ کہتے رہیں گے ہمیشہ کہ ہم ٹرین کریں گے. نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں دوسرے رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں. وہ امیچور کہہ رہے ہیں اس وقت بلاول صاحب کو. اگر ان کو یہ مسئلہ ہے چیئرمین بلاول سے نون لیگ والوں کو، تو یہ جو
16 مہینے کی وہ تھی گورنمنٹ, اس میں انہوں نے خود اصرار کر کے چیئرمین کو بنوایا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے رہے سندھ کے سیلاب میں کہ ہمیں شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ابھی آپ میاں صاحب کے لیے کہہ رہی کہ وہ باہر بیٹھے تھے, اس وقت تذکرہ نہیں کیا کہ میاں صاحب کو واپس لے آئے. یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم بنائی, ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ پی ایم ایل این کا رائٹ تھا, ٹھیک ہے, تو ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا. اور پھر یہ بھی کہا کہ ضرورت ہے ایسے وزیر اعظم میں بتاتی ہوں, ابھی بھی کیسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے. محنتی آدمی ہے شہباز شریف, ایک محنتی آدمی ہے. یہ بھی کہا تھا کہ صبح اٹھتے ہیں اور رات تک کام کرتے ہیں. اگر شہباز شریف آ جاتے ہیں وزیر اعظم تو قبول ہے؟ بات اگر کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ سے جو آئے گا, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو تو آپ کو لگ رہا ہے 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہو سکتا ہے؟ کس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہو سکتا ہے؟ مینڈیٹ چوری کرنے کا پورا سامان کیا جا رہا ہے, شو کیا جا رہا ہے. کیسے؟ کیمپین نہیں چلائی جا رہی, بند کمروں میں اجلاس ہو رہے ہیں, اور سندھ تک کے ٹکٹس جو ہیں وہ پنجاب سے بیٹھ کے دیے جائیں گے نون لیگ کے. اور ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے نا اپنی کیمپین چلانے کا, بات یہ کیمپین نہیں چلا ہے رہے ہیں, کہ دورے بھی کیمپین کے بلاول لیے صاحب بھی جلسے پر جلسے کر رہے ہیں. انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ سندھ آ کے کیمپین کر لیتے, یا کہیں پورے پاکستان میں کیمپین کریں, ایسا بھی کیا بات طے ہونا. آپ نہیں سمجھتی کہ سندھ میں ان کے جو اتحادی ہیں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں, ان کی کیمپین کافی ہوگی؟ میاں صاحب کا تو ویسے بھی ریکارڈ نہیں ہے سندھ کے اندر, کوئی سیٹ ایسی نہیں نکالی 2008 کے بعد سے اب تک. وہ مطمئن ہیں کہ انہیں پنجاب میں اور دوسری جگہ پہ طے کر کے دے دیا جائے گا, وہ کیمپین چل رہا ہے. آپ لوگ مطمئن ہیں پنجاب کے اندر, کیونکہ پنجاب کا جو ریکارڈ ہے وہ میرے سامنے ہے. 2008 کے اندر آپ کی حکومت رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں نہیں تھی, اوور آل آپ کی وفاق میں حکومت تھی. 13 کے اندر آپ کے پاس وفاق کے اندر جب حکومت نہیں بھی تھی, لیکن پنجاب سے 1 سیٹ تھی, اور 18 میں آپ کے پاس 6 سیٹیں تھیں پنجاب کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ 24 کے اندر آپ بغیر کسی اتحاد کے مقابلہ کر لیں گے؟ 1 سیٹ اور 6 سیٹ, مطلب اگر لگائیں آپ اندازہ, 2013 سے اب تک صرف 7 سیٹیں لے سکیں آپ لوگ. اور وہ لوگ 2013 سے اب تک کچھ بھی نہیں لے سکے سندھ میں. اتنا سا سندھ ہاں, یہی کچھ 141 اینے کی نشست سے ہمارے پاس 51. اس سوال کو میں اور طویل کر دیتا ہوں, چلیں دونوں طرف سے آپ جواب دیں کہ پنجاب میں آپ کی کوئی ایسی سیٹ کارکردگی نہیں رہی ہے 2013 سے اب تک. اسی طرح سندھ کے اندر جو نون لیگ ہے اس کی بھی کوئی کارکردگی نہیں ہے. ایون کراچی سے جو آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں, پلیز. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے پنجاب میں کبھی ہماری حکومت نہیں بنی, ہماری وہاں پہ کارکردگی نہیں ہو سکتی. کیا وی کی پیپلز پارٹی پنجاب میں؟ نہیں, کبھی آئی جے آئی بنا لی گئی, کبھی ہمارے لوگ جو تھے ان پہ 150 مقدمے, انجینئرڈ الیکشن ہوئے, آروز الیکشن ہوئے. آئی جے آئی کا تو آپ لوگوں نے مقابلہ کیا تھا, اسلامی جمہوریہ اتحاد تھا, 88 میں بنا, 93 میں ختم ہو گیا. ہم اپنے منشور پہ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پنجاب سے کوئی آپ لوگوں کا ایسا ریکارڈ رہا نہیں ہے. تو اب پنجاب کے اندر یہ کانفیڈنس کس نے دیا آپ لوگوں کو کہ آپ فتح کر لیں گے؟ آپ مختلف ماحول دیکھیں, ہماری بات لوگوں تک جا رہی ہے. این 133 کا بائی الیکشن ہوا تھا, اور 1 مہینے کی کیمپین میں 5,500 ووٹ تھے پہلے, اور 1 مہینے کی کیمپین میں 32,313 ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگ ہیں, چیئرمین بلاول خود بھی جا رہے ہیں کیمپین کے لیے انشاءاللہ, اور آپ پہلے سے بہتر رزلٹ لیں گے. بات یہ ہے کہ نون لیگ پنجاب میں کتنے لے لے گی. دیکھیں نون لیگ کا ماضی جو ہے وہ پنجاب کے اندر قدرے بہتر رہا ہے آپ لوگوں سے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں نا, مجھے جواب نہیں مل رہا کہ یہ کانفیڈنس کیسے کہ آپ پنجاب فتح کر لیں گے, کیونکہ جس کے پاس پنجاب ہوگا وہ وفاق کے اندر رول کر سکتا ہے. ایک شخص جس نے سب سے پہلا الیکشن کونسلر کا لڑا, وہ کونسلر کے الیکشن میں 3رے نمبر پہ آیا, پھر وہ بغیر الیکشن لڑے وزیر خزانہ بن گیا, پھر وزیر اعلیٰ بھی تک پہنچا, اور پھر پاکستان کا وزیر اعظم بنا. ہمارے راستے ایسے نہیں ہیں. ہم عوام کے پاس جاتے ہیں, اپنی بات رکھتے ہیں. عوام جو ہمارے ساتھ ہے پنجاب میں بھی, لیکن کیونکہ بڑے کنٹرولڈ الیکشن رہے, بڑے مسائل رہے, اور رہیں گے بھی آئندہ, بالکل, اور آئندہ بھی رہیں گے, لیکن ہم نے اپنی بات گراؤنڈ پہ عوام سے کہنی. یہ فیصل کریم گنڈی صاحب نے بھی یہ پریس کانفرنس کی, تو اس میں بھی یہ سوال کیا گیا 70 کے بعد سے, تو پھر مختلف ادوار کے اندر سیاسی جماعتیں یہی کہتی رہیں الیکشن جو ہے وہ انفیئر ہوئے ہیں. کبھی آروز کے اوپر بات کی جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ RTI سسٹم پر بات کی جاتی ہے, کبھی دھاندلی زدہ الیکشنز کی بات کی جاتی ہے. تو ایسا کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو کہ الیکشن فیئر ہوں گے؟ کیونکہ زرداری صاحب بڑے شور ہیں, الیکشن کمیشن سے بڑی خواہش مند نظر آئے کہ الیکشن اس بار شفافیت میں ہی ہوں گے. تھوڑا سا بڑا جواب دے دوں,
دیکھیں ہماری پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے، ہم اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرتے. اچھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو معلوم تھا کہ یہ سب فیئر نہیں ہے، نہ مولوی مشتاق، نہ انوار الحق، نہ دوسرے. مائی لارڈ کہتے وہ پھانسی پہ چڑھ گئے. مجھے تو جملہ بھی یاد ہے، نیب چیئرمین کی کیا مجال، ٹھیک ہے، زرداری صاحب کا وہ جملہ. نیب چیئرمین کی اپنی تو مجال نہیں تھی نا کہ وہ کچھ کر سکے، ادارہ کنٹرول تھا تو وہ کیا کرتے. بحیثیت نیب کے چیئرمین ہی سوال کیا تھا، ان کی اپنی انفرادی شخصیت سے سوال نہیں کیا ان کی تھا. تو مجال نہیں تھی بیچارے کی. انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ 9 منٹ میں 9 سیکنڈ میں یہ حکومت جا سکتی، اتنے اسکینڈل ہیں. اگلے دن ان بیچارے کے اپنے اسکینڈل آ گئے. ٹھیک ہے، ان بیچارے کی کیا مجال تھی. لیکن پھر یوسف رضا گیلانی کے واقعے کو آپ دیکھیں کہ سب کہتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل، ان کو سزا دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور پوری عمر پیپلز پارٹی احتساب کے آگے کھڑی رہی ہے. اب جو آپ نے یہ بات کہی الیکشن کمیشن کی، تو ہم تو یقین رکھتے ہیں، اور الیکشن کمیشن خود شروع ہو چکی ہے. انہوں نے لیٹر بھی نکالا فواد حسن فواد کی تعیناتی پہ اور سب پہ 2 دفعہ، لیکن کوئی ان سے اوپر ہے. مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں شاید عاقل اور بالغ شخصیات جو دیکھ رہی ہوں گی نا اس وقت آپ کو ٹی وی اسکرین کے اوپر، وہ سمجھ رہی ہوں گی. میں چاہتا ہوں جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو سمجھائیں. ایک طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس بار شفاف ہوں گے، بڑے شور ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو اکثریت حاصل کر لیں گے. تو اس اگر مگر کے اندر آپ کو کیا شبہ ہے کہ 8 فروری کو بھی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن انشاءاللہ بہتر کرے گی، لیکن اگر کوئی بعد میں اتنا غالب آ جائے، سن لیں، بعد میں اتنا غالب آ جائے کہ پولنگ ایجنٹس نکال دے، اچھا، بعد میں اتنا غالب آ جائے کہ سسٹم ہی بٹھا دے کہیں سے، اتنا غالب آ جائے کہ رزلٹ نہ ملے. 18 کی بات کر رہی ہیں جی بالکل. تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. پاکستان میں جب بھی فیئر الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی جیتی. 18 میں فیئر الیکشن نہیں ہوئے تھے. چلیں لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ. پارٹیز بنائے جاتے ہیں. لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ کہ 18 میں فیئر الیکشن نہیں ہوئے تھے. کہاں ہوئے تھے؟ کسی ایک سے کہلوا دیں. نہیں، آر یو شور نہیں ہوئے تھے؟ بالکل نہیں ہوئے تھے. میں خود کینڈیڈیٹ تھی. ٹھیک ہے. اور اتنے سرپرائزنگ رزلٹ تھے. مثال کے طور پر لیاری میں 2 PS جس کے اوپر ایک این اے تھا، ایک جماعت اسلامی، ایک TLP اور اوپر PTI. مجھے بتائیں کون سا ووٹر کرتا ہے؟ چل اسی سوال کو میں کنٹینیو کروں گا کہ الیکشن فیئر ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں ہوئے تھے. اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم ایک وقفے کے بعد لیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ رہے ہیں.